بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رجوع الی القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب تک ہم کسی اسم کی جنس، اسم کے عدد، اسم کی اعرابی حالت اور اسم کی وسعت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کسی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا اس کی جنس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مؤنث اسماء کی پہچان کا مطالعہ کیا تھا اور کسی اسم کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا اس کا عدد کہلاتا ہے۔ مزید ہم نے سیکھا تھا کہ کسی واحد اسم کو تثنیہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ واحد اسم کو تثنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخری حرف پر زبر لگا دیں اور آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم تثنیہ بن جائے گا۔ مزید ہم نے واحد مذکر کو جمع میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ کسی واحد مذکر اسم کو جمع بنانے کے لیے آخری حرف پر پیش لگاتے ہوئے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم جمع بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ کسی واحد مؤنث اسم کو جمع کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے۔ واحد مؤنث کی آخری گول تا ہٹا دیں اور آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیں تو وہ اسم جمع میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جمع کی اقسام میں جمع سالم اور جمع مکسر کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کسی اسم کا اعراب کا مطالعہ کیا تھا۔ کوئی اسم فقرات میں اپنی حیثیت یا دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے۔ اسم میں یہ تبدیلی اس کا اعراب کہلاتی ہے۔ اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے اسم کی تین اقسام ہوتی ہیں: مبنی اسماء، منصرف اسماء اور غیر منصرف اسماء۔ اس کے بعد ہم نے کسی اسم کی وسعت کا مطالعہ کیا تھا۔ کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا اس کی وسعت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے معرفہ اسماء کی اقسام کا مطالعہ کیا تھا اور نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اب تک کی ہماری کورس کی بحث کا موضوع صرف ایک لفظ تھا۔ یہ ایک طویل سلسلہ تھا جو اکتا دینے کے ساتھ ساتھ قدر مشکل بھی تھا۔ کسی اسم کے چاروں پہلوؤں کا جاننا عربی گرامر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی اسم کے چاروں پہلوؤں پر آپ کی مکمل گرفت ہونا ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان اسباق کی مشقیں حل کیجیے اور ان اسباق میں آنے والی تمام سرگرمیوں کو حل کیجیے۔ مزید ان اسباق میں آنے والے قواعد اور نئے آنے والے الفاظ بھی یاد کیجیے۔ اب سے شروع ہونے والے اسباق نہ صرف دلچسپ ہوں گے بلکہ ایک سبق کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو لگے گا قرآن مجید اور عربی سے متعلقہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیں ہر سبق آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک نئی روشنی لائے گا۔ یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا روشنی بڑھتی جائے گی اور تاریکی چھٹتی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کورس کے دوران آسانیاں عطا فرمائے اور اسے استقامت سے مکمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم مرکبات کا مطالعہ کریں گے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ باہم کسی ترکیب سے ملتے ہیں تو وہ مرکب بناتے ہیں۔ مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں: مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سامنے آئے اور نہ ہی کسی خواہش کا اظہار ہو بلکہ بات ادھوری ہو، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ عربی میں مرکب ناقص کی اقسام ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔
ان تمام مرکبات کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز آنے والے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ مرکب کی اگلی قسم ہے مرکب تام۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے